بسم الله جی الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو شرح اربعین نووی میں ہم لوگ اب تک 12 احادیث پڑھ چکے ہیں. یہ 13ویں حدیث ہم لوگ اب پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. الحدیث الثالث عشر، 13ویں حدیث. پڑھیں کوئی. میں پڑھ لوں شیخ. پڑھیے پڑھیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری و مسلم. یہ 14ویں حدیث میں پڑھ لوں گا شیخ. پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی پڑھیں. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دينه المفارق والتارك للجماعة. رواه البخاري. والتارك دينه والمفارق للجماعة. اضافے کے ساتھ، لام کے اضافے کے ساتھ. والتارک لدینہ. اچھا، یہاں لام کے بغیر ہے میرے کتاب میں، اس لیے جو ہے نا. اچھا، ٹھیک ہے. جی جی تو چلیے، ہم لوگوں کو پڑھنا ہے ابھی 13ویں حدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا انہیں بہت زیادہ شرف حاصل ہے اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں. تو یہ بڑے شرف کی بات ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں، ان کے اولاد میں برکت کے لیے ان کو دعائیں بھی دی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول کی. وہ کافی مال والے ہوئے، کافی اولاد والے ہوئے. تو یہ بڑے شرف کی بات ہے اور یہ عظیم صحابی ہے. یہاں پر اس حدیث میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ ایک عام مسلمان کو بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس وجہ سے یہ احادیث، اہم ترین احادیث کو انہوں نے اس میں جمع کیا. لا یؤمن احدکم حتی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. دیکھیے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، ایمان کی نفی کی گئی، ایمان کی نفی کر دی گئی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ ایمان واجب کے کمال کی نفی ہے. یعنی جس طرح ایک انسان کا ایمان ہونا چاہیے، جن باتوں کا اس میں خیال رکھا جانا چاہیے، وہ ایمان واجب وہ گویا کہ مکمل نہیں ہوگا اگر ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ایسی ہی چیز کو نہیں پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کہا کہ اس کے اندر ایمان واجب کے کمال کی نفی کی گئی. مطلب یعنی کہ ایک انسان، ایک مومن انسان کا ایمان جس طرح ہونا چاہیے وہ گویا کہ نامکمل ہو جاتا ہے اگر وہ انسان اپنے بھائی کے لیے اس طرح کی چیز کو نہیں پسند کرتا. یعنی اپنے لیے ایک پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے ایک پسند کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ وہ ایمان کامل اس کا نہیں ہے، ایمان اس کا مکمل نہیں ہے. تو مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے. یہ بات خیال رکھیں کہ کمال ایمان کی نفی ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان ناقص ہے.
ایمان کے اندر کمی ہے ایسے انسان کے جو اپنے بھائی کے لیے ایک چاہتا ہے، اپنے لیے ایک چاہتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر یہ بھلائی چاہنا اپنے مومن بھائی کے لیے کن کن چیزوں پر محیط ہے، کن کن چیزوں میں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں میں ہونا چاہیے. جس طرح ایک انسان دینی امور میں خود سوچتا ہے کہ میں نمازوں کا پابند رہوں، میں روزوں کا پابند رہوں، اگر اللہ نے زکوٰۃ کی حیثیت دی تو زکوٰۃ کا پابند رہوں، حج کی حیثیت دی تو حج کو ادا کروں. یہ سارے کام جو دینی کام ہیں وہ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کا پابند بنوں. تو ایسے ہی دیگر ایک مسلمان کے لیے بھی اس کو یہ پسند کرنا چاہیے، اس کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دین کا پابند بنے، دینی امور سے متعلق. یہ نہ سوچے کہ میں ہدایت پر رہوں، دوسرا آدمی گمراہی پر رہے تو میری آخرت بن جائے گی، اس کی آخرت نہیں بنے گی. اس طرح نہ سوچے، خاص طور پر دینی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں. اور اسی طرح دینی معاملات میں اگر کوئی بھی معاملہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے تو اس طرح اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. ہم اول وقت میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہونا چاہیے کہ دیگر جو ہمارے آس پاس رہنے والے بھائی ہیں وہ بھی اس طرح سبقت کریں. صدقہ و خیرات میں ہم سبقت کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری خواہش ہونا چاہیے کہ اس مسلمان کو بھی کاش کے پابندی کا موقع مل جائے، کاش کہ وہ بھی پابند بن جائے. اس طرح ہماری تمنا ہونا چاہیے، اس طرح ہماری چاہت ہونا چاہیے. اچھا، جہاں پر ایسا معاملہ آتا ہے کہ بات ایثار کی ہو جائے کہ یا تو ہم یا تو وہ، اگر دینی معاملہ ہے تو مثال کے طور پر اب صف اول میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو سبقت کرنا چاہیے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بڑھیں صف میں. یہ ایمانی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، تو اس میں مسابقت ہونی چاہیے، اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ چیز دینی معاملے میں خاص طور پر. اور جہاں تک دنیاوی معاملے میں اپنے بھائی کے لیے ترجیح کا پہلو ہو سکتا ہے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس میں ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک بات دینی معاملات کی ہوگی تو وہاں خود کو آگے بڑھنا چاہیے. جس طرح صف اول میں تھوڑی سی جگہ ہے، آپ کو خود آگے بڑھ کر جانا چاہیے کہ میں اس فضیلت کا مستحق بنوں، کیونکہ یہ معاملہ اخروی معاملہ ہے. جہاں پر تھوڑا سا کھانا ہے، ایک ہی انسان کے کھانے کی گنجائش ہے، وہاں پر آپ یہ کہیں کہ آپ کھا لیں تو پھر یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ اس میں مستحب ہے. یہی بات جو انصاری صحابی نے کی تھی اور اپنے کسی مہمان کو کھلائے، خود بھوکے رہ گئے. حالانکہ انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ خود کھائے پہلے، پھر اس کے بعد بچے گا تو پھر کھلا دیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہاں انصاری صحابی جن کے تعلق سے قرآن کریم میں یہ بات وضاحت کی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہاں انہوں نے وہی کیا تھا کہ یہ دنیاوی جو معاملہ تھا ان کا کھانا وانا کھلانا، اور یہ خود ایک دینی تقاضا بھی تھا اس اعتبار سے کہ مہمان کی تکریم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ اس مہمان کو روانہ کیا تھا، تو یہ چیز انہوں نے اپنے اوپر ترجیح دی اس مہمان کو کھانے کے سلسلے میں. تو یہی بات جو دیگر امور میں مسابقت الی الخیرات کی بات ہوتی ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سے جو بات منقول ہے کہ جنگ میں جانے کا موقع ہوا تو بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میں چلے جاتا ہوں، تم یہاں رہ جانا. لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ میں جنگ میں جاؤں. بالآخر حضرت جابر بن عبداللہ البجلی گئے اور شہید ہوئے. انہوں نے اپنے بچیوں کے تعلق سے حضرت جابر نے اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کی تھی اور انہوں نے اس نصیحت کو مطابق اپنے بہنوں کا خیال بھی رکھا. تو یہ چیز دنیاوی معاملے میں دوسروں کو ترجیح دینا یہ زیادہ مستحب ہے. دینی معاملے میں انسان خود اپنے لیے اس فضیلت کو، اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ایمان کے منافی اس وقت ہوگا جب آپ دینی معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ اپنا
عقیدہ درست رہے، اپنے جو دینی فرائض کی پابندی ہے وہ درست رہے، اور دوسروں کے لیے بھی یہ چاہیں، یہ آپ سے مطلوب ہے۔ اگر آپ برعکس چاہتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں اور دوسرے لوگ صحیح نہ رہیں، تو یہ بھی بالکل یہ ایمان کے مکمل ہونے کی منافی بات ہے کہ انسان خود مکمل ہونے کی سوچے، خود بہتر رہنے کی سوچے، دوسروں کے لیے وہ بہتری نہ سوچے۔ خاص طور پر یہ اقران جو کہتے ہیں کہ ہم پیشہ لوگ یا کیا کہتے ہیں، ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں کوئی بات ہوتی ہے، ناراضگیاں، چپخلش، ایسی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، علماء کا جو تجزیہ ہے کہ وہ اکثر ہم پیشہ لوگوں میں ہوتی ہیں۔ حسد ہوتا ہے تو ایک طبیب کو حسد طبیب ہی سے ہوتا ہے، ایک مہندس کو حسد ایک مہندس ہی سے ہوتا ہے، اسی طرح ایک زاہد اور عابد کو حسد ایک زاہد اور عابد ہی سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہل یہاں پر عمل ہونا چاہیے جو اپنے ہم پیشہ لوگ ہیں ان کے سلسلے میں۔ تو بالکل یہاں پر وہ چیز خیال رکھی جانی چاہیے جو یہاں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بالکل وہی چیز پسند کریں جو خود ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح 14ویں حدیث جو ہم لوگوں نے آج پڑھی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی، لا يحل دم امرئ مسلم، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حدیث اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے خون، جان، مال، ان کی حرمت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں خاص طور پر کیا کہتے ہیں، مسلمان کا جو خون ہوتا ہے وہ کن بنیادوں پر حلال ہوگا یا کن بنیادوں پر بہایا جا سکتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ وہ صرف 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، چاہے تینوں کا ارتکاب کر دے یا 3 میں سے ایک کا بھی ارتکاب کر دے، تب بھی ایک انسان کا خون حلال ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز الثیب الزانی، الثیب کہتے ہیں اس انسان کو جس نے نکاح کیا اور دخول بھی کیا، رات بھی گزاری اپنے بیوی کے ساتھ۔ تو عقد صحیح میں اگر انسان نکاح کے بعد خلوت بھی کرتا ہے، ہم بستری بھی کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ انسان ثیب کہلائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اگر ایک انسان یہ اس میں جو الثیب کہا گیا ہے، وہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ زنا کر لے پھر دوبارہ زنا کرے تو وہ انسان ثیب نہیں کہلائے گا۔ ثیب کا مطلب وہ انسان جس نے شرعی طور پر صحیح نکاح کیا، پھر اس کے بعد اس نے ایسا غلط کام کیا، تب اسی کو کہا جائے گا الثیب الزانی۔ وہ انسان جو بیچلر ہے، یعنی جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا، اس نے ایسی غلطی کی، اس نے زنا کیا، تو پھر اس کا خون حلال نہیں ہوگا، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کی وضاحت تو یہ ساری احادیث ہی میں ملتی ہے۔ خود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجم کیا تھا وہ غامدیہ کا جو واقعہ ہے، ماعز کا جو واقعہ ہے، دیگر یہود کا جو واقعات دیگر یہود کے جو واقعات ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. اس کی وضاحت حدیث میں ملتی ہے. اس کے علاوہ جو آیت جس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، جو سنن نسائی میں ہے کہ پہلے ایک آیت تھی جس کا حکم باقی رکھ دیا گیا، جس کی آیت میں جس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اس طرح یہ سنن نسائی میں مذکور ہے کہ یہ ایسی آیت تھی کہ جب بوڑھے جو بھی اس طرح زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کر دو، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی اس کی تلاوت کو، لیکن اس کا حکم باقی رکھ دیا گیا کہ جو بھی سیب ہوگا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو رجم کی سزا ہوگی. اس کو پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم ہونے تک اس کو پتھر سے مارا جائے گا، رجم کیا جائے گا. اچھا، اور زانی کون ہے یہ صرف شبہ کی بنیاد پر طے نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ابتدائی آیتیں ہیں اس کے اندر ذکر کیا کہ باقاعدہ اگر شہادت کی بات ہم کرتے ہیں تو 4 لوگ شہادت دیں کہ باقاعدہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس کی گواہی کے بعد ہی وہ زنا کا ثبوت ہوگا. صرف شکوک کی بنیاد پر، شبہات کی بنیاد پر، لوگوں کے کہنے یا کسی کے متعلق کوئی بات اڑا دینے کی بنیاد پر زنا کا ثبوت نہیں ہوگا. اسی لیے یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے اور بہت ہی اس کے اندر قاضی کو اور دیگر لوگوں کو سخت ہدایات ہیں کہ وہ پوری تحقیق کریں. جب تک معاملہ ثابت نہ ہوگا اس وقت تک حدود جاری نہیں کیے جائیں گے. اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ حد جاری کرنا یا حدود کا نفاذ کرنا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، ایک تنہا انسان کا کام نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا جو امیر عام ہوگا اس کا کام ہے حدود کا نفاذ کرنا. کہیں مسلمان اقلیتوں میں رہتے ہیں وہاں پر حدود کا نفاذ نہیں ہوگا اس لیے کہ مسلمانوں کا وہاں حاکم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے وہاں پر ایسے کسی قسم کے حدود کا یا کسی قسم کے ایسی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاذ نہیں کیا، کیونکہ آپ وہاں خود کمزور تھے، دبائے ہوئے تھے، یعنی کہ لوگوں کی طرف سے ظلم سہ رہے تھے. ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ نہیں کیا. تو یہ جو خصوصاً حدود کے نفاذ کا معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے حاکم عام سے متعلق ہے، اور اس کی مزید تفصیلات بھی وہ حدود کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. یہاں دوسری چیز جو ذکر کی گئی ہے النفس بالنفس. کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو پھر وہ آدمی اس کے بدلے کے طور پر مارا جائے گا، الا ہے کہ اس کے جو وارثین ہیں وہ اس کو معاف کر دیں، اس کی معافی کا اعلان کر دیں کہ ہم اپنے مقتول کا خون معاف کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم دیت لے لیتے ہیں یا ہم دیت بھی نہیں لیں گے. تو ایسی صورت میں معاف ہو جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ حدود کا نفاذ کیا جائے گا. یہ بھی مسلمانوں کے حاکم سے متعلق کام ہے. ایک آدمی اگر صرف کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے، دل میں یہ سوچ لیتا ہے کہ کسی جھگڑے کی بنیاد پر، لڑائی کی بنیاد پر کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، تو یہ صرف سوچ لینے کی بنیاد پر یا آدمی کے ذہن میں خیال آنے کی بنیاد پر وہ آدمی قاتل نہیں ہوگا، قاتل نہیں شمار کیا جائے گا، قاتل نہیں کہلائے گا، اور نہ اس کی سزا جہنم میں ابدی سزا ہوگی. بلکہ قاتل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
فقلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کے حدیث میں بیان کیا کہ دو آدمی جب مسلمان ہوتے ہیں اور آپس میں تلوار کھینچ کر آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو دونوں جہنم میں جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو آدمی مارنے والا تھا اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے قتل کیا اس لیے یہ جہنم میں جائے گا، لیکن جس آدمی کا قتل ہوا، جو آدمی قتل ہو گیا، مقتول ہو گیا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ اس لیے جائے گا کہ وہ خود بھی سامنے والے کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن سبقت اس نے کر دی، اس نے پہلے مار دیا اس لیے وہ مر گیا. تو اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں، قتل کے لیے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں جہنم میں جائیں گے. اگر ایسا ہوا کہ پوری تیاری کر لی، قتل کے ارادے سے پوری تیاری کر لی اور اس نے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا، اس کے طاق میں بیٹھا، اس کے پلان کے مطابق اس کا قتل نہ ہو سکا، وہ چوک گیا، نشانہ چوک گیا، تو پھر ایسی صورت میں بھی یہ انسان گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے پوری طرح گناہ کی اور خاص کر کے یہ قتل کرنے کی تیاری کر لی تھی، لیکن بس اس سے چوک گیا. تو حالانکہ اس نے تو پورا عزم مصمم کر لیا تھا کہ اس کا قتل وہ کرے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، کسی کی جان لے لینا یا کسی کا خون بہا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بعض جو روایات میں، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. جب تک انسان کوئی ناحق قتل کا ارتکاب نہیں کرتا تو یوں سمجھو کہ اس کے دین میں اس کے لیے گنجائش رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معافی کے راستے کھولے رکھتا ہے. لیکن جب انسان ایک حرام خون کو، ایک محرم خون کو ناحق قتل کر دیتا ہے یا کسی کی جان لے لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ گویا کہ بہت ہی بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کیا. ایسی صورت میں اگر کوئی انسان کسی کی جان لے لیتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو مار دے تو کیا اس کافر کے عوض اس مسلمان کو مارا جائے گا کہ نہیں مارا جائے گا؟ یہ فقہاء کے درمیان تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ مارا جائے گا، کافر کو بھی کافر کے عوض مسلمان کو بھی مارا جائے گا، جبکہ دیگر علماء کا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کو مارا جائے کافر کے مقابلے میں، کافر کو قتل کرنے کی وجہ سے. یہ کچھ کیا کہتے ہیں فقہی مسائل کے اختلافات ہیں. اچھا، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اس میں تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے، التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا، جماعت سے الگ ہو جانے والا. یہ کون ہے؟ یہ مرتد ہے، جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو دین سے واپس ہو گیا. تو اس صورت میں اس کا خون اکارت ہو جائے گا، اس کا خون حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس نے مرتد ہونے جیسا اس نے گناہ کر دیا. اور یہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ وہ مرتد ہو گیا، اور یہ مرتد ہو جانا، اسلام سے پیٹھ پھیر لینا، واپس کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے. تو ان تین گناہ میں جو شادی شدہ انسان کا زنا کا ارتکاب کرنا، یا کسی انسان کا ناحق خون بہا دینا، یا اسی طرح اپنے دین کو چھوڑ دینا، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، یہ اسلام کے قوانین کے مطابق اس کے خون کو حلال کر دینے والی چیزیں ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث میں بیان کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله. تو یہی ہے حق الاسلام. اگر کوئی انسان ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کے اندر یہ حق ہے، اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ اس کو مارا جائے گا. تو اس صورت میں اس کا خون محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ حق الاسلام ہے. وہی بات جو دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھی. یہاں پر بعض لوگوں نے اس حدیث کے ذریعے سے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ تارک الصلاح اس حدیث کی روشنی میں گویا کہ مباح الدم نہیں ہے، یعنی اس کا خون بیکار نہیں ہوگا. اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگوں نے استدلال کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 گناہ ایسے بتلائے جن کی بنیاد پر انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی کہ شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرنا، اور اسی طرح دوسرا کسی کا ناحق خون بہانا، تیسرا مرتد ہو جانا. تو یہ 3 چیزیں ہی ہیں جن کی بنیاد پر کسی کا خون حلال ہوتا ہے. اب اس میں تارک الصلاح کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التارک لدینہ، اصل میں جو تارک الصلاح ہے وہ تارک لدین ہے، تارک للدین ہے. یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، گرچہ کہ بعض دیگر علماء نے اس طرح اس کا استدلال کیا کہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تارک الصلاح اس کا خون حلال نہیں ہے. تو اس سے پہلے تو ہم نے ذکر کیے ہیں اس کے دلائل کہ تارک للصلاح وہ کافر ہے نہیں ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے. تو یہاں یہ خاص طور پر اس حدیث میں یہ جو 3 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ کن بنیادوں پر انسان کا خون حلال ہو جائے گا اسلام میں، یہاں ان 3 چیزوں کا ذکر ہے. اچھا کیا ہے، ابھی 6-7 منٹ ہیں، کیا اب تو ایک اور حدیث پڑھ سکتے ہیں یا رک جائیں گے؟ 34 کیا مشائخ؟ رک جائیں گے مول صاحب.